صاحب مریم مریم بی بی کا ذکر کرو پھر بھی رحمت نازل ہوئے گی پھر بھی میں تو ایک سبق میں ملے گا تانوں ہدایت بھی دیاں گا تہاڈے تے رحمت بھی نازل ہوئے گی اچھا رب دسنا چاہتا ہے کہ اگر عیسیٰ دی امت کا ذکر کرو بی بی مریم کا تے رحمت نازل ہوتی ہے تے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کرو تے کیوں نہیں رحمت نازل ہوتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جڑی نا وہ بہانے ہی ٹوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ کی اسی تعریف کریے تیرے نہیں بھی تعریف نہ کریے تے اللہ کی شان کٹ جانی ہے نہیں اللہ کی شان خودی اپنی ہے تے بران برا شان ہے سونے نبی کی شان تے اللہ نے وعدہ فرما لے اے محبوبہ ہر عمل والی گھڑی تیرے تے افضل ہی آئے گی وہ تے اللہ نے وعدہ کر لے لیکن اساں جو آکھنا ہے اللہم صلی علی اساں جو اللہ دی رحمت منگنی ہے یا اللہ اپنے نبی تے رحمت فرما اساں کس واسطے منگنا ہے اساں اگر ساڈے نبی دی شان اونچا کر جے رب تعالی اپنی رحمت دی نگاہ نال دیکھے گا میرے نبی واسطے رحمت مانگ دے جے وہ تے میرا پیارا ہے تانوں کچھ دے نہ سکدا تانوں کچھ دے نہ دیا نمبر کیڑی شان مانگ دے بخشش منگو میں تا دے دوں گا رزق منگو تا دے دوں گا تندرستی منگو تا دے دوں گا دل نو سکون منگ دے تا دے دوں گا جیڑی شان منگو تے سی نہ تسی میرے مہمان تواڈے منہ لے نہیں ویکھنا میں اپنے یار دے منہ لے ویکھ کے تانوں دے دیا سبحان اللہ تو قبلہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مبارک اللہ رب العالمین نے کلام مجید کی ارشاد فرمایا کہ ضرور اساں تہاڈے تے احسان کیتا ہے احسان کیتا ہے اللہ تعالی دے لکھاں تے کروڑاں احسان دے اساں تے گن نہیں سکدے ہاں اساں اللہ تعالی دی نعمتاں نوں گن نہیں سکدے انہاں نعمتاں نے تو قبلہ اللہ تعالی نے فرمایا میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے یا اللہ لکھاں کروڑاں احسان تے کیڑے اللہ فرماتا ہے جڑا سب تو بڑا احسان ہے نا اور ایک میں کیتا ہے تانوں اپنا سونا حبیب تہاڈے وچ بھیج دیتا ہے تانوں آدھا سونا یار عطا فرما دیتا ہے تانوں اپنا حبیب دے دیتا ہے یہ سب تو بڑا احسان ہے اور وہ حبیب کی شان رکھتا ہے جے اپنا ہاتھ بڑھاوے تیرا پتہ نظر ہاں لوگ ایسے نہیں کہ وہ برکت واسطے پانی لے آنے صبح بچے پانی لے کے برکت چ کھڑے ہوتے سرکار جناب کرا کے فارغ ہوتے نا تے پانی اگے کرتے سرکار اپنا دستے مبارک ہاتھ مبارک وچ پاؤ تاکہ سب پانی وچ برکت حاصل کر لئے ان دے نال اللہ ساڈیاں بیماریاں بھی دور کر دے گا تے شفاواں عطا فرما دے گا سبحان اللہ وہ برکت والا پانی لے کے بچے نے خوشی خوشی کری چلا جانا ایک قبیلہ گاؤں اندر ان وچ حضرت دور ہو کے بولے کہ کون پہلے میں اللہ تعالی نے دیکھو دوڑتے اور سونیا تے لکھ نہ دیکھو دوڑتے کہ سونے نبی اپنا نواب تان شریف پاون آنڈی وچ تے آنڈی بھوکے نہ ہوے 1500 کھا جا سبحان اللہ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں شاناں مرال بڑھا رکھیاں نے جویں حضرت جابر سرکار نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھا نا سرکار مدینہ آپ سرکار کو کم پہ کر دے بے نہ کئی نال آپ مٹی پہ کر دے کہ خندق سے موقع دی دیکھا نا سرکار کے پیٹ مبارک میں پتھر بن جائے عرض کی سونا بہت دے اثار کہ تسی یہ کرو تسی میرے گھر نہیں آؤ تے میں تہاڈی دعوت فرمائی تے آپ بھی آ جاؤ تے نال تین چار اپنے پرویش لے آوے اپنے غلام کے لیے آوے سرکار نے فرمایا ٹھیک حضرت جابر بیٹھے آپ کے گھر بکری سے بکری آپ نے ذبح کر کے پکا دی تھی تے آپ نے سارا انتظام کر کچھ جو سن انہوں نے پی کے روٹیاں پکانے لگ پے تے جلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر کے بولے نا سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا آج وہ سارے بڑے بھائی جابر نے بڑی دعوت فرمائی تھوڑے ہی سے وہ قوم کے سن کئی فرماتے نے 1000 کئی اندر 1500 بتا سی وہ سارے سرکار نے ٹوپ دیا اور جابر کا کے کہنے لگے عجیب گل بن گئی سبحان اللہ عجیب گل بن گئی انہاں کی انہاں کہ میں تے دینا چاہندی رہندی تھی سرکار نے سارے نے فرمایا جو اور گھر والی سرکار کو قبلہ
وہ کہڑی کوئی یورپی لے رکھنے والی بی بی پاک سی وہ بھی سونے تو خود پاک نہیں بناؤں سی سرکار دی مریض نے نے کہا اے دس کہ تو نہ سارے واقعی کہ سونے نبی نے فرمایا ہے وہ نے کہا میں نہیں آکھیا سونے نبی آپ بھی فرمایا ہے وہ نے اپنے ذکر لا دے سونا جانے تو سونے کا کام جانے آپ سرکار نے روحانی شریف آپ نے دعا پہ روحانی شریف یعنی دعا مبارک کو پڑھ کے کہ حانی سبحان اللہ برکتاں نے سے دعا پہ ظاہر ہو گئے اے یورپ والے نفرت پالنے میں یہ پاکستان کے قریب نہیں ہونے دے لیکن قرآن کہ اللہ سونا مقبول یہ پاکستان کے قریب کرنا چاہتے اور آپ نے وہاں دان شریف پا دیتا ہے آپ نے ہمیں ٹکڑ منے نہیں کرنا تو سانو پاک دیتی ہو کہ ہڈیاں بھی اچھے رکھی ہو ہویا کی پھر جلے سرکار دے غلام سارے 1500 دے 1500 کھانا تناول فرما رہا پھر روٹیاں بھی ویکھیا پورا چاہ دے توڑنے دی ہونیاں نے تے ساجن ویکھیا کہ وہ بھی انہیں ہڈی ہونے کی بھری بھرائی ہے تو سرکار نے ہمارا ہڈیاں رکھی جاوے ہڈیاں تے ہاتھ مبارک پھیلیا نا کہ بکری زندہ ہو کے سبحان اللہ بکری زندہ ہو کے ٹوکری کہ بلا سونے نبی پاک سرکار کی شاملہ نے بلا بنائے گئے تو کون کمینہ ہو سکتا ہے کہ محمد پاک کے برابر تے ہم کی کوشش ہاں تباہ و برباد تے ہو سکتا ہے ذلیل تے ہو سکتا ہے عبداللہ بن ابی وانو ذلیل موت مر سکتا ہے لیکن عزت والی موت نہیں مر سکتا عزت والی موت کوئی بنے گا جیڑا سونے نبی دی غلامی والی زندگی اختیار کرے گا بولو سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لے آئے آپ آئے آج بیٹھے رہے سونے نبی کی بارگاہ سے جلے جانے لگے عشاء کی نماز کے بعد کہنے لگے سونے ہنیرا بڑا ہے کی کریے روشن قرآن کوئی چاند کوئی ڈانٹا لگ رہا ہے ہنیرا بڑا ہے سونے نبی نے فرمایا ساڑھے کوئی کچھ ہی ہے انہاں زمینی سونیا ساڑھے کوئی سوٹا مبارک ہے اساں مبارک ساڑھے کو ہے سرکار نے فرمایا رویا وہ سونے نبی نے اتنے ہاتھ مبارک پھیلیا ہے اور چنور دیا لاتا نکلت بھیا نے اور چنور دیا لاتا نکلت بھیا نے آیا لکڑ دا سوٹا سی لیکن سرکار نے یا ہاتھ مبارک پھیلیا ہے اور چنور دیا لاتا نکلت بھیا نے وہ سویا سونے نبی نو انو سی نور نہیں بندے سونے نبی نے دسیا ہے امر اس میں نور نہیں بندے میں تے مینوں ہاتھ لا دیواں اون نور بنا چھڑا ہاتھ لا لینا او نشان نور بن جاندی ہے او سمجھ جاواں او سوٹا مبارک اگے اگے او جو صحابی لگے جاندے نے ایک نے ادھر جانا ہے ایک نے ادھر جانا ہے ہن ایک کہنے لگا کہ جدا گھر میرے سی او سوٹا مبارک لے گئی سی ہن نال کہنے لگا بولیا ہن جگر سوٹا میں دے دے میں نہ جانا ہے ہن آکھیا بولیا میں سوٹا نہیں دینا یہ میں رکھنا ہے میں سوٹا نہیں دینا ہن کہ تو کی کرنا ہے ہن کہ میں رکھاں گا کیوں رکھاں گا میں اپنے پتراں کو وصیت کر جاواں گا او پتر جلے میں ٹر جاواں ایک قبر وچ میری قبر وچ یہ آسان مبارک رکھ چھڑیا دے کہ جڑا باہر چاند دیتا ہے
حسین سارے لکڑا پیس لے کے نا لوہے کی سواریاں پہ لا کے کوئی ہم تک کر بہو تو لوہے کی سواریاں لے کے لکڑا پیس لا کے دیکھے میری آ گیا ہوتے تھے دیکھو جتنے سونے نبی ہاتھ لا رہے ہیں نا وہ سامنے نے سونے کا چھوٹا رہا تھے وہ دے آ گیا تو دوگا بول سبحان اللہ اور کتنا میرے محمد پاک علیہ السلام دے معجزات تے گنے نہیں جاندے تاں آخری گل سنا کے میں اجازت چاہنا کہ سونے محمد ربی سرکار حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اے میرے بھتیجے کہ دسو کہ تسی جلے اما جی حلیمہ تے گھر سی تو اڑے وچ اس نے تسی انگلی دا اشارہ کردے سی تے جدے انگلی دا اشارہ کردے سی چاند لگا جاندا سی سرکار کو یاد ہے حبیب شاہ کے گھر آنا سے شاہ صاحب آنا سی بابا ملائک شاہ وہ تقریر بڑی جلال اس پر کرتا سی اگے بیٹھے سلمان جمیلہ مسا انہوں نے کیا وہ سلیمان علیہ السلام آگے سن تو قال رسول جا رہا انہوں نے کہا نہیں آئے سن نہیں آئے سن مانو حالت ہوئی ہو گئی کسی کو کہا جہاں نہیں بلاؤں میں کسی آپنے خیال میں یہ آنے میں آنے بڑی اندری ہے تو آپ نے بولنا سبحان اللہ قبلہ میں اپنا کرنا سونے محمد پاک چاچا کی قبلہ کہنے لگے جنہیں تسی امید اشارہ کر دے چانو میں جانتا سی جنہیں امید اشارہ کر دے اور یاد ہے آپ نے فرمایا چاچا تو انہیں بھی گل کر دے میں ہلے اماں جی نے شکریہ پر دے رسا میں اپنی اماں جی نے پیٹ کو مار کے سا جنہی واقعی مفروض کے طرف چلتی سی نا اور دی میں سر سراحت کی سنتا سا اپنے لکھدیوں میں جاؤں دے سا اگر نامان سمجھا تیری شان مبارک بلکیا جاؤں بولا سبحان اللہ فقبل آئے ہوئے چاچا جی قبلہ جنہوں سر محمد کریم علیہ السلام کے جو چنگے بچر ہوئی چنگے قدر ہوئی کروں تر لگے نہیں تر لگیا 30,000 درم یا 30,000 دینار اپنے گھر والے میں دیتا ہے اکھے میں دنیا کے دور جاؤں آج تیرا خرچہ پانی میں دے چلے آماں تو میں چلے آماں جنہیں اٹھے گئے اٹھے جا کے گرفتار ہو گئے میرے محمد ابی سرکار دے غلامہ دے مقابلے چاہے کیونکہ حال اسلام کو بولنے کی کسی جنہیں مقابلے میں چاہے سونے نبی نے گرفتار فرما لیا اور آپ نے فرمایا جڑا جڑا فدیہ دیتا جاوے اپنے گھر مطور جاوے جڑا جڑا فدیہ دینے چلا جاوے اور جنہیں حضرت عباس جنہیں حال امام نے سرکار لگے اور میرے بیٹے محمد میرے کو پیسے پڑی دے میرے کو روپیہ بھی پڑی آپ نے فرمایا چاچا بھی باقی زمانت میں دینا تو سکھل جاؤ گھروں کرا دیا گے گھروں جا کے کھا دیا گے آگو کہنے لگے کھاتے آنا بھی کوئی آپ سونے نبی نے فرمایا وہ چاچا جی جنا 30,000 میری چاچی کو پھڑا کے آئے گے سبحان اللہ جنا 30,000 میری چاچی کو پھڑا کے آئے گے انہیں چھٹال دیا گے حیران ہو گئے کہنے لگے ہیں عجیب گل کہنے لگے چند نبی ہے جڑی کاردیاں بھی خبر لگدا سی جنہیں کو اللہ نے کچھ بھی نہ لکایا یہ سچا نبی ہے کہنے لگا ہوں پشانی کرنا اور تیرا ہی ہو کے رہ جانا تیرا ہی ہو کے رہ جانا بڑا دے کرنا جواب ہے ایک بار
آج کو کسی سیاسی کا چیلا بن جائے نا کوئی نہ غلام بن جائے نوکر بن جائے وہ نہ پیر پوچھتے نہیں لگتا وہ نہ کان پکڑ کے نا استعمال ایسا کرتا ہے سارے لوٹ کے کھا جاتا ہے کسی وقت میں تو پلانی شنوا دیا گا میں تو بجلی بھی ڈلوا دیا گا میں تو سک بنوا دیا گا میں تو میرا گاڑیاں بنوا دے گا میں تو نوکری بنوا دے گا لوٹ کے کھا جاتا ہے سارے زمانے کو لوٹ کے کھا جاتا ہے لیکن قبلہ جنہیں محمد پاک نے پیار بنایا ہے نا لٹتے ہوئے بھی میرے بندیاں نے دلی لٹ لیندے نے دلی لٹ لیندے نے بندیاں نے اور ایسا پھر دل لٹتے نے کہ انہوں محمد پاک کا غلام ہی بنا چھڑتے نے انہوں کسی دنیا دار کا بولا نہیں کرتے تھے انہوں سونے نبی کا غلام بنا چھڑتے نے کہ قبلہ پھر میرے بندہ سونے نبی کا غلام بن جائے بول کی چاہیے بول کی چاہیے میرے غوث اعظم سرکار کا واقعہ نقل کرتا ہے اشرف علی تھانوی نے اپنے جواب میں کہ دھوبی سی نا دھوبی وہ جب قبر سے گیا نا غوث پاک کا دھوبی فرشتے آ کے کہنا امام رحمۃ اللہ غوث پاک کا دھوبی نا سبحان اللہ میں فرما دیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہاں کئی آدمی کی جواب دیتا ہے میں کہ کبھی نہ پتہ نہیں لگا کہ اپنا ہوتا دسیا کس کرتے ہوئے کس کو بیٹھا گیا کس ذات پاک میں میں کپڑے دھوتا رہا کس ذات پاک کی نوکری چلیا اور تو ہمیں نہیں پتہ لگتا پیا کہ سونے غوث پاک کی نوکری چلیا تو میں اپنا ہوتا دسنا میں انہوں نے کپڑے دھوتا رہا تو بھی آنا گا کیا میں بھی نہیں پتا رب کون کیا میں جی 10 پڑھے واقعے بتا ادھر بھی بولے اگر میں ایڈر پیتا ہے تو اے بی سی جانا ہے تو ان کی آخر بندہ اے بی سی نہیں بھی آتی نہیں کہ غلام نے دسیا ہے کہ میں ایڈر کی بیٹھا تو اے بی سی میں اصل دسنا چاہتا سی غلام سونے غوث پاک دا کہ ہم فرشتیاں ساری زندگی رب رب کر دیں گزار کے آئے تانی باجی مستقبی سرکار کو فرشتے آئے تو انہوں فرما دیں باجی مستقبی سرکار کو فرشتے آئے تو انہوں نے اکھے ملک ہوتا دس کے رب کوڑے انہوں نے اکھے تو پہلے میری نال گانا کرو کہ پہلے رب کو پوچھو کہ میں تیرا بندہ ہاں کہ نہیں ہاں یہ پوچھو کہ میں وہ بندہ ہاں کہ نہیں میں وہ بندہ ہاں کہ نہیں یہ میں یہ پوچھو چٹی داڑھی ہوگی رب رب کر دیا والے تو نہیں یہ پتا میرا وہ میرا کون اس واسطے دوستو اساں دنیا میں اساں جڑا ذکر خیال کرنے ساڈے ذکر خیال کرنے دا مطلب نہیں ہے ساڈے گناہوں دا کفارہ ہو جائے سبحان اللہ کوئی نہ کوئی نبی سوال کے سنے تو پڑے ہم نے سوال بیان کیا چلو تو ہم سوال میں سنیا گیا پھر ایک سن لو کیونکہ سیانے آدھے نے حکمت کی بات جو بار بار سنی جاتے ہیں سونی تو چنگی گل بار بار سنتے رہیے تو گل پھر حکمت بن جاتی ہاں جس طرح پانی ٹوٹی میں جو چلتا رہتا ہے کہ قطرہ ڈگتا رہتا ہے وہ بے فرش کو پورا کر چھڑتا ہے تھام مار جاتا ہے پھر اگر بار بار کہیں مصطفیٰ سنائے گا سونے نبی نے گلہ سنیا جان کہ پھر وہ تیرے جتنا بنائی جائے سبحان اللہ تو جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو حق لے کے مصائبہ کے سامنے اے دسو میں سچا نبی ہوں کہ تسی سچے نبی دے کب پہنچیا میرے محمد پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا گیا سونے مصائبہ کے سامنے خط لکھیا ہے کہ میں سچا ہوں کہ تسی سچے ہو سونے نبی نے فرمایا اس خط کے دوسرے
فرمائے وہ یار یار ہنس کے کہنے لگے محبت نال کہنے لگے پیار سبحان اللہ محبت نال کہنے لگے وہ یارا کالا پیا کھڑا ہے کھجوروں کے پہلے کھا اور بولنا سبحان اللہ کھجوروں کے پہلے کھا کے یار کی ہو گئی کالا پیا کھڑا کالا اس کو پیا کھڑا وہ نہ جاتا سبحان اللہ سونا نبی کسی اور گناہ فرما دے نہیں جانا کتے مسلمہ نظام کو بہت بڑا ظالم ہے زمان وادت تلوار پہلے چھڑ جاتی ہے 40,000 فوج دستہ اپنے نام رکھتا ہے تو جانا اٹھے کوئی پتہ نہیں تلوار چلن نیزے چلن تیر چلن کوئی جناب علی لنگر شریف لے نہیں جانا سی جو کالے پائے جانے اپنے طرح دیمہ تو پیچھا دے کوئی نہ جاوے نہ پتہ سی اگر تلوارہ چلنی آلے لیکن وہ چاہتے سن جب جنی بھی جلدی میں محمد پاک کا خط رہ کے جاواں یہ سعادت میں نو حاصل ہونی چاہیے اللہ نے بہت سبحان اللہ سونے محمد پاک علیہ السلام نے گھوڑے کو بٹھایا انہوں نے دستار بنی نیزہ پکڑا تو تر پہ سونے نبی دا غلام تر پہ جناب علی جنہیں تر پہ نے آگے گئے مسلمان غلام پر پہنچے 40,000 کی فوج کھڑی 40,000 کی فوج جا کے انہوں نے درمیان نیزہ زمین تے مارے آئے زور نہ مارے آئے سارے نے کھڑا پائے انہوں نے کون ہے تو کون ہے آپ نے فرمایا نگے نہیں ہوتا جے میں حضور دا غلام یا خیر حضور دا غلام تو سکتے میں کیتا ہے ذکر کرو نگے نہیں ہوتا جے میں حضور دا غلام یار اپنی داڑھی نہ ہاتھ لاؤ یار پتہ لگا داڑھی شریف کی پر اچھا جتنا دی ہے کی ہے وہ لاؤ تو مجھے قضا کر لو قضائی بھی تھے شوقین آج کل وہ کبھی کسی اکھا سی نا وہ کبھی کسی اکھا سی بھی وہ مولوی صاحب نے خط مارے نا وہ اکھا مولوی صاحب آ رہے انہیں کان صاحب ملنا کان صاحب آ رہا ہے داری شریف مناشر کا کیا بات ہو بنی وہ میرا پچھو دا پرانے گیا وہ بالکل پلیچ نہ داری نہ ہوچ زمانے دا میں نہیں آتی ہاں موچ نہ داری دزیلا بیاری ہاں جلے باہر آیا نا انہوں نے پوچھا چاہو بندے نے کہ حضور تاریخ صاحب علامہ صاحب قدامت برکاتب العالی احمد زندہ والعالی ہے کون ہے بھائی جان نے اور کون ہے بھائی جان نے توڑے اب راجہ ڈا ہاں جی انہوں نے کہا یہ کیوں ہے انہوں نے کہا میں پیوں کی گیا ہے ماں کے یہ کتے دے گیا ہے میں ماں کے گیا ہے تو قبلہ اور صحابی رسول نے آگے فرمایا اے کی آنا ہے اے کی پوچھ لے جے حالے تو جو پتہ نہیں لگیا اور میں سونے نبی دا غلام ہے جناب علی کہنے لگیا خیریاں آئے آپ نے فرمایا میں تیرے خط کا جواب لے کے آیا میں محمد پاک کا قاصد بن کے آیا خط کریا اور کہنے لگیا مسلمہ قضا سناؤ خط انہیں جناب علی انہیں نوکر میں خط کرنا شروع کر دیتا اتنے لکھے آیا سی سونا محمد پاک علیہ السلام یہ اللہ کے سچے نبی نے مسلمہ قذاب ہے یہ جھوٹا ہے جنہیں ہم جھوٹ سنا ہو انہیں لوکاں دے میں نے جھوٹا کیا گیا ہے اور کہنے لگیا وہ جب کر جائے کری تو وہ جب کرے کے لیے نہ پڑی اور کی گالے اگر وہ کہنے لگیا خط لیا والے حضور دے غلام کو کہنے لگیا چلو تیرے محمد پاک کا تیری خیال ہے تو دس تیرا کی خیال ہے اور یہ کہ میرا جو خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے کیا خیال گل کر اب یہ نمبر 40,000 فوج کری آس پاس 40,000 کا دستہ تو تینوں نے پتہ لگ جائے گا جنہاں نے تمہیں نگاہ مارے نا اور نے اکھر کی مخانہ فوجان میں 12 پتر میں ملی ایک کا نہیں مارے کو پیندہ میں جو انہوں نے بیکھن نہیں گیا پترہ دا منہ بیکھی ہوں ایک کری میں جو انہوں نے بیکھن نہیں گیا جو میں نے انہوں نے منہ پہ
انہیں کیا سن تینوں اتھے قتل کر دیتا جائے گا. آپ نے فرمایا پھر بے وقوفا نہیں کرو گے. وسیتے جنہیں رات دیے نا دعا مانگ کے سمجھ دے یا اللہ شہادت دی موت دی صبح ہوتی ہے کہ یا اللہ شہادت دی موت دی دی. وسیتے صبح شام دعا کر کے نہیں تھک رہے کہ تو سب شہادت اپنا پہ ہم ایک برائے سے عشق دی اس واسطے ایسا ایک بندہ کہنے لگا اگر لوگ کی کہتے بے وقوف ہے اور بدری چکتے نا تو حق بھری دیا بھری حق بھری دیا بھری تو ہے کہ بے وقوف ہے میں کہ بے وقوفا تو کہیں تو بے وقوف ہے تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ فرماتا پاکان و ذکر کو پہ رحمت نازل کرنا ہے جو بدری عذاب رہے دے نا اولے باب فرید دا ذکر کرنا پہنے رہے تاکہ اللہ کا جلال جمال سے بدل جائے. بولنے کا طریقہ قرآن و حدیث سے ہے مطابق ہے. شبیبلا اس واسطے میں عرض کرنی سی کہ نہیں جو عذاب آ رہے ہیں نا آپ بدلی نکل رہا ایک سب کام تیار ہے. قادر آباد 2 دفعہ بجلی ڈگی تھی. رمضان اس پہلے 1 دفعہ مگر سیکل سے جانے سوندر کی تھی. ایک عید والے دن وہ بندہ گاڑی گرن لگے لائی تو جڑا منامن والا سی منامن والے تے ڈگی وہ تو اتھے ہی مر گیا نا. منامن والا جڑا سی بے ہوش ہو گیا انہوں ہسپتال لے گئے. تو قبلہ ایک عذاب ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم تھوڑا جا اللہ تعالیٰ جلال دیوں کا خارے ہیں. لیکن میں جناب کو وظیفہ دسن لگیا کہ اے وظیفہ کرو گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیجے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ نال اس ذکر کی برکت نال اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دے گا. وہ وظیفہ یہ ہے سبحان الملک القدوس ربنا الملک القدوس سبحان الملک القدوس ربنا الملک القدوس کے 2 جو کلمے نے اس کا وظیفہ رکھو. جس ویلے اس طرح کے آسان رکھو اس ویلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال ٹھنڈا ہو جائے. اساں غلاموں والے زندگی پر گزارنے اساں اللہ تعالیٰ رسول کی نافرمانی پر کرنے تا اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سڑتا ہے کہ اساں اس ویلے ہاتھ پھون کے اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا ساڈے غلاموں کی سب معاف کرے. دعا ہے رب العالمین سونا جو ساڈے بزرگاں دا تے او شریف سی ابو شریف سی اللہ رب العالمین سونا بھائی محمد صاحب جو والد
بلکہ جتنے بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی بات سب دی مغفرت فرما کے انہوں نے جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم